بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ محرم الحرام کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگر آپ بیٹے کی خواہش مند ہیں تو بیٹے سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بہترین نوکری سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ پورے یقین سے یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہو گئی تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ رات عشاء کے بعد کر لیں، صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے یا باپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں جانا ہے۔ عمل شروع ہو چکا ہے، سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ طریقے سے کیجئے گا، ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو جانتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کے ساتھ جس طرح بتا رہا ہوں اس طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمتوں برکتوں سے نوازا جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے۔ رو کر، تڑپ کر، شرمندگی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرنی ہے؟ 100 دانے کی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرط عمل ہے۔
ایک ایسا عمل ہے جس میں بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، مشکلات پریشانیاں ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ ایک محرم سے 10 محرم الحرام تک رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیجئے، انشاءاللہ آنے والی ہزاروں نسلیں سلامت ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر جب 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے رب کعبہ کی پیاری پیاری ذات کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سے مخاطب ہونا ہے، التجا کرنی ہے، گزارش کرنی ہے، ان کے پیارے نواسوں سے گزارش کرنی ہے۔ ہاتھ آپ نے اٹھا لینے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دعا کی حالت میں 21 مرتبہ نہایت عقیدت و محبت سے ٹھہر ٹھہر کر سورۃ کوثر پڑھیے۔ نیت میں رکھیے اپنا مقصد بے اولادی ہے یا بے اولادی کے علاوہ بے روزگاری ہے یا بیٹی کی خواہش ہے، بیٹی کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی سے التجا کرنی ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا، سچی توبہ کی، میں آج نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس توبہ کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کروں گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کروں گا یا کروں گی، بڑوں کا احترام کروں گا یا کروں گی، انشاءاللہ خلوص سے نیت سے توبہ قبول کروا لی۔ درود ابراہیم کی تسبیح اور سورۃ کوثر جو میں نے پڑھی، جس ترتیب سے پڑھی، میں نے ہدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدتاً آپ کی جولی میں پیش کرتا ہوں۔ میرے ذکر اذکار کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے میری سفارش کیجئے، اپنے بابا جان سے میری سفارش کیجئے کہ آپ کے بابا جان محمد مصطفیٰ رب کے سامنے میرے لیے سفارش کر دیں کہ میری بے اولادی ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، میرے جو کوئی بھی حاجت مشکلات پریشانیاں ہیں، اس طرح سیدہ کائنات سے، ان کے بابا جان سے اور محمد مصطفیٰ سے رب کے سامنے پیش کروا لیجئے۔ رب کعبہ نے ان ہستیوں کی دعا کبھی نہیں ٹالی، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد فوراً پورا ہوگا۔ یہ عمل آپ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن کر سکتے ہیں، صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، 5 سے 10 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔